بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الناصر صلاح الدین بن یوسف بن ایوب کردی، جنہیں عام طور پر صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا جاتا ہے، ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین اور حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ 1138 میں موجودہ عراق میں پیدا ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی نسلاً کرد تھے اور 1138 میں کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے جو اب عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین ایوبی بھی موجود تھے اور اس کے سپہ سالار شیر کوہ صلاح الدین ایوبی کے چچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی کو 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اسی زمانے میں 569 ہجری میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین ایوبی حکمرانی پر فائز ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی کی زیر قیادت ایوبی سلطنت میں مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار پارکر پر حکومت کی۔ صلاح الدین ایوبی کو خاتِ بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے 1187 میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ مصر کے بعد صلاح الدین ایوبی نے 1182 تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اس دوران میں صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، مگر یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ 1186 میں رومیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں رینالڈ نے یہ جسارت کی کہ بہت سے دیگر رومی امراء کے ساتھ حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے اور فوراً رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے حطیم میں اسے جا لیا۔ سلطان نے یہیں دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ گروایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتشی ماحول میں 1187 میں حطیم کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 رومی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ اس جنگ کے بعد اسلامی افواج رومی علاقوں پر چھا گئیں۔ حطیم کی فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کا رخ کیا۔ ایک ہفتے تک خون ریز جنگ کے بعد مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے رومی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ انہوں نے مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ منبر بھی اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین زنگی کی یہ خواہش ان کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو اس شہر پر قبضے کے وقت رومی افواج نے کیے تھے۔ صلاح الدین ایوبی ایک حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوا۔ اس نے زر فدیہ لے کر ہر رومی کو امان دے دی۔ بیت المقدس کی فتح کے ساتھ یروشلم کی وہ رومی حکومت بھی ختم ہو گئی جو فلسطین میں 1099 سے قائم ہوئی تھی۔ اس کے بعد جلد ہی سارا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ سلطان صلاح الدین کو بہادری، فیاضی، حسن سلوک، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ رومی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ صلاح الدین بڑے بہادر اور فیاض تھے۔ لڑائیوں میں انہوں نے رومیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ اہل یورپ آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ رومیوں سے صلح ہو جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے رومیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے پر یورپ کے زائرین جو برسوں سے انتظار کر رہے تھے اس کثرت سے ٹوٹ پڑے کہ شاہ رچرڈ کے لیے انتظام قائم رکھنا مشکل ہو گیا اور اس نے سلطان سے کہا کہ وہ اس کی تحریر اور اجازت نامے کے بغیر کسی کو بیت المقدس میں داخل نہ ہونے دے۔ سلطان نے جواب دیا، زائرین بڑی بڑی مسافتیں طے کرنے کے بعد زیارت کے شوق میں آتے ہیں، ان کو روکنا مناسب نہیں۔ سلطان نے نہ صرف یہ کہ زائرین کو مکمل آزادی دی بلکہ اپنی جانب سے لاکھوں زائرین کی مدارات، راحت، آسائش کا انتظام بھی کیا۔ صلاح الدین ایوبی کا غیر مسلموں سے سلوک
عین اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا، اور یہ اس کا ثبوت ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں بھی اسی طرح محفوظ ہوتے ہیں جس طرح مسلمانوں کے۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی بھی بہت سادہ تھی۔ ریشمی کپڑے کبھی بھی استعمال نہیں کیے اور رہنے کے لیے محل کی جگہ ایک معمولی سا مکان ہوتا تھا۔ صلاح الدین ایک سچے اور پکے مسلمان تھے۔ قاہرہ پر قبضے کے بعد جب آپ نے حکمرانوں کے محلات کا جائزہ لیا تو وہاں بے شمار جواہرات اور سونے چاندی کے برتن جمع تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے ساری چیزیں اپنے قبضے میں لانے کے بجائے بیت المال میں داخل کرا دیں۔ محلات کو عام استعمال میں لایا گیا اور ایک محل میں عظیم الشان خانقاہ قائم کی گئی۔ صلاح الدین نے مصر میں کثرت سے مدرسے اور شفاخانے قائم کیے۔ ان مدارس میں طلباء کے قیام و طعام کا انتظام سرکار کی طرف سے ہوتا تھا۔ ان کے ہم عصر بادشاہوں اور ان میں یہ فرق تھا کہ بادشاہوں نے اپنے جاہ و جلال کے سبب عزت پائی اور انہوں نے عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیزی کی دولت کمائی۔ صلاح الدین ایوبی کی قائم کردہ حکومت ان کے والدین نجم الدین ایوب کے نام پر ایوبی کہلاتی تھی۔ 599 ہجری میں صلاح الدین ایوبی انتقال کر گئے۔ انہیں شام کے موجودہ دارالحکومت دمشق میں مسجد امیہ کے نواح میں سپرد حق کیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے کل 20 سال حکومت کی۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔